السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور بات ہو رہی ہے آف کورس رمضان کریم کی. تو بہت بہت مبارک ہو سب کو یہ بابرکت مہینہ, اور اس کی رحمتیں ہم سب کو اللہ نصیب کرے. اور یہ بھی کہ ہر کوئی ہی چاہتا ہے کہ رمضان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اچھائی کے کاموں میں, اور ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ کم از کم سستے بازار لگائے جائیں, لوگوں کو ریلیف ملے. 2 کروڑ کا پیکیج اناؤنس کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح خطیر رقم کو پروموٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر فیملی کو جس کے بایو ڈیٹا سارا شیئر ہوتا ہے, جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دیکھ کر چوز کیا جاتا ہے, ان کو 10,000 روپے ماہانہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اقدامات لیے ہیں حکومت نے جس سے لگتا ہے کہ وہ معاملات جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہر کسی کے لیے آسانی ہو. لیکن ہمارے ہاں شیطان جو ہے وہ ضرور بند ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے جو اندر کے شیطان ہیں وہ شاید جاگ جاتے ہیں, تو ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور ہم اور معاملات بھی کرتے ہیں. لیکن اس سب سے ظاہر ہے سیاست ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو بانی پی ٹی آئی نے خط و کتابت کا ایک سلسلہ کھولا تھا, ایک خط پہ دوسرا خط پہ تیسرا خط. جب جواب نہ آیا تو میرا خیال ہے انہوں نے ٹائم میگزین میں جو یہ خط شائع کیا ہے, اب اس خط کو اگر ہم دیکھیں تو اس خط میں بہت ہی جو انہوں نے پوائنٹڈلی چیزیں کہی ہیں, اگر اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سمرائز کر دیتے ہیں, تو انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں یہ بہت ہی ٹوملٹوس اینڈ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. تو پاکستان جس طرح ہم کہتے ہیں نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, تو پچھلے 77 سال سے پاکستان نازک صورتحال سے ضرور گزر رہا ہے. اور لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ لائن کے دوسری طرف کھڑے ہیں, اور اختلافی ووٹ جو ہے ان کا سامنے ہے. اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہمارے ہاں ملک میں مطلب ایوب خان صاحب کا دور تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن بنگلہ دیش کی تحریک بھی چل رہی تھی. تو یہ سب تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کس طرح کی بات کر دینا کہ یہی ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, اور وائی the world must pay attention to Pakistan, and this is the reason I think this would be a little off-putting, because پاکستان میں نازک ترین بہت سارے مواقع بھی آئے ہیں, موڑ بھی آئے ہیں, اور ہم ان سے نکل بھی آئے ہیں. لیکن ان اینی کیس اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں ان کے کیسز, اینڈ they're all bogus cases. ایسی بات نہیں ہے, مطلب میں کہیں نہ کہیں ان سے اگری کروں گی. ظاہر ہے کچھ کیسز ان کے کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خان صاحب نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی جب وہ پاور میں تھے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز انہوں نے کیسے کیسے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے مخالفوں کے اوپر انہوں نے کس کس طرح کے کیسز لگوائے, کس کس طرح کی سزائیں دلوائیں. تو ان تمام تر چیزوں کے علاوہ جو خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, تیسری پوائنٹ, ایروژن آف ڈیموکریسی ہو رہا ہے. اور ایروژن آف ڈیموکریسی, اور اگر پاکستان میں ایروژن آف ڈیموکریسی ہوا تو پھر اس میں اس کے ملک جو ہے پورے ممالک میں اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے. تو خان صاحب میں بھی ہیز اٹ رانگ, کیونکہ اب وہ جو چورن منجن ہم بیچ لیتے تھے کہ پاکستان میں اگر خطرات ہیں جمہوریت کو تو پھر پوری دنیا ہی خطرے میں مبتلا ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں تو مطلب ڈیموکریسی از ایٹ تھریٹ ایٹ لارج ان دا ہول ورلڈ. آپ دیکھ لیں یورپ ورسز یو کے ایک معاملہ چل رہا ہے, پھر اس کے بعد فرانس میں ایک الیکٹورل پروسیس کے اوپر معاملہ چل رہا ہے, پھر آف کورس انگلینڈ میں لیبر پارٹی آئی ہے, لیکن وہ کچھ ایشوز کو جس طرح ایڈریس کر رہی ہے وہاں پہ وہ فیوریٹ نہیں سمجھی جا رہی ہے. تو پورے اقوام عالم میں جیسے زیلنسکی اور ٹرمپ کی لڑائی دیکھ لیجیے, ٹرمپ نے عجیب سرکس بنایا ہوا ہے امریکہ میں, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پھر جرمنی میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہو رہی ہیں, تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں اگر جمہوریت خان صاحب کو نہیں پسند تو اس کی بساط لپیٹ دی جائے. خان صاحب کو اتنا یاد رہنا چاہیے کہ ان کی جمہوریت بھی کچھ مور اور لیس ایسی ہی تھی جب وہ پاور میں تھے. اور اس کے بعد اب اگین لائن کی دوسری طرف جو ہے وہ سب کچھ غلط لگتا ہے, لیکن اس وقت ٹھیک لگتا ہے. اس کے علاوہ جو بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے بات کی ہے زیلنسکی آف کورس حوالے کے, اور زیلنسکی کے بات کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ان کے ذرا اپنے معاملات دیکھ لیں. زیلنسکی صاحب کے جو ٹرمپ کے ساتھ بالکل زیادتی ہوئی, ٹرمپ صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی, دیٹس ناٹ اے وے ٹو پبلک ریپرزینٹیوز اینڈ ٹو پیپل ہو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ شوڈ اسپیک. بٹ اس کے علاوہ وہ زیلنسکی کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے سیاستدانوں کے ساتھ کیا کرتے رہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پہ. اور اگین بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو خان صاحب نے نام لے کر چیف آرمی اسٹاف کو یہ کہا ہے کہ جو چیف آرمی اسٹاف ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ فوج کا سارا دھیان پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے, اسی لیے وہ ٹیررزم میں اتنی اچھی پوزیشن نہیں لے پا رہے, یا اتنا اچھا ان کا جو ایک ہونا چاہیے ڈیفینس وہ نہیں کام کر رہا. خان صاحب پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ آپ بھی انہی کے موافقت میں رہے ہیں, اور آپ نے بھی اسی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے وقت میں. تو اس طرح کی بات کر دینا کہ ہمارے پاس ہمارے فوج میں شاید
شاید لوگ کم ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کو توڑنے میں لگ جائیں گے تو ہماری فوج جو ہے وہ ٹیررزم پہ فوکس نہیں کر سکے گی. میرا خیال ہے لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہم یو این میں بھی ڈپلائمنٹس بھیجتے ہیں, ہمارا ایک اچھا خاصا نمبر آف جو ہے فوج کا ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور آف کورس ہم وی آر ایٹ آل لیولس ویری 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 ویل سیٹلڈ. سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کا یہاں سے یہاں فوکس ہو گیا تو خان صاحب آپ سمجھیں گے کہ ٹیررزم جو ہے وہ جیت گیا اور پاکستان ہار گیا. ایسا نہیں ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کرم اور پارا چنار کے علاقے میں پیپل آر اسٹل ناٹ گیٹنگ دا رائٹ فوڈ, ادویات نہیں میسر ہو رہی وہاں پر, کوئی وہاں پر اب تک شارع نہیں کھل سکی ہے, اور روزوں میں لوگ بہت تکلیف میں ہیں, بہت مشکل سے روزے رکھ پا رہے ہیں. سو وی شوڈ ایٹ لیسٹ پے وہ وے کہ ہم ان کو سحر اور افطار دے سکیں. لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے آج دو مخصوص گیسٹ کو بلایا ہے, ایک جن سے پارٹی متنفر ہے اور ایک جو پارٹی سے متنفر ہے. وہ دو کون حضرات ہیں آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے دو ایسے حضرات سے آپ کی ملاقات کرائیں گے بریک کے بعد, جن سے ایک جو پارٹی سے متنفر ہے اور ایک وہ جو جن سے پارٹی متنفر ہے اور بلکہ نکال ہی چکی ہے. ہم بات کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب کی. تو شیر افضل مروت صاحب کے گھر پہ ہماری ڈی ایس این جی لگی ہوئی ہے, لیکن وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور اب تک آئے نہیں ہیں. لیکن دوسرے جو ہم دوسرے پوائنٹ پہ بات کریں گے تو دو ہمارے ساتھ ایسے حضرات موجود ہیں. پہلے تو ہم بات جس کی کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ, آپ کے پی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی فیس تھے. آج کل لگتا ہے کہ آپ کی فیس کے جگہ دوسری تصویر آ گئی ہے, وہ دوسری تصویر پہ میں آتی ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے قادر مندوخیل صاحب. یہ بھی ذرا پارٹی لائن کی کراسنگ تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہے پارٹی میں ہی, ابھی تک پارٹی سے متنفر نہیں ہوئے. لیکن یہ پارٹی میں جو اپنے آواز بلند کرتے ہیں وہ کتنی ویلکم ہے, ان سے پوچھیں گے, کیونکہ ہم یہاں تک سن چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کندھا نہیں دیں گے اب حکومت کو, اور ہم بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے. تو یہ صرف ہلکی پھلکی موسیقی ہے یا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ وہ ہم کوشش کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں. تو ان اینی کیس ولی صاحب, یہ کیا ہوا؟ نہ پیغام آیا نہ پیام آیا, سیدھا نام آیا, اور وہ بھی کابینہ کے لیے خٹک صاحب کا. وہ بھی نام آیا اور بڑا بدنام آیا اور برسر الزام آیا. اور آپ کو کتنا گرا گزرا یہ آپ پر؟ اچھا, آپ کا بہت شکریہ سنا, آپ نے بلایا اپنے تھینک شو یو میں. سر, تھینک یو. مجھے انفیکٹ میں اپنی بات کروں, میں نہ اقتدار کا رسیہ ہوں نہ سیاست جو ہے یہ میرا پیشہ ہے. جی سر. My politics and my political career is not my occupation. Politics is my passion. Muslim League Noon is my passion. میں اپنے شوق سے, اپنی محبت سے کرتا ہوں. پاکستان کی لوگوں کی زندگی میں کچھ اگر میں خیر لا سکوں, اپنے ہاتھ سے میں کچھ کام کر جاؤں, تو میرے لیے یہی بڑی بات ہے. وزیر بننا نہ بننا, مشیر بننا نہ بننا, اٹس ناٹ مائی پرابلم. میں اتنا عادی بھی نہیں ہوں, رسیہ بھی نہیں ہوں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے جیسا مڈل کلاسیا اور جس کا باپ کوئی جرنیل نہ ہو, کوئی گورنر اور وزیر اعلیٰ نہ رہا ہو, ایسے لوگوں کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم منسٹر بننا جو ہے یہ سسٹم کو بڑا زور دیتا ہے. تو مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے, لیکن اسی لیے میں نے یہ اپنی جو خواہش ہے میں نے ان کو کل کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات کہ ایک بندہ میرے صوبے سے, وہ بندہ جس کے خلاف میں 15-16 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں کہ کسی دن اس کو ہتھ کڑی لگاؤں گا, اس بندے کے اوپر صرف میرا الزام نہیں ہے. یہ تو اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں جب عمران کی حکومت بنی تھی, when تبدیلی was being brought in to be introduced in خیبر پختونخوا 2013 میں, تو اس وقت عمران خان نے بڑی ایک فن خوانی کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں یہ جو پاکستان کی مرکزی جو وہ ہے نیب ہے, مجھے اس پہ اعتبار نہیں, یہ 2% کی نہیں ہے, میں بڑا اچھا نیب بنانے جا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے بنایا ایک صوبائی احتساب کمیشن, جنرل حامد خان اس کے چیئرمین لگے, اور اس کمیشن نے اس کی بڑی پروپیگیشن کی گئی. 4 مہینے بعد جب اس نے رپورٹ پہلی بنا کے پیش کی تو اس میں یہ تھا کہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت سٹنگ وہ پرویز خٹک تھے, اور ان کی کیبنٹ کے ممبرز, یہ سارے کک بیکس میں, کرپشن میں اور کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں, اور ان سب کو پکڑنا چاہیے, ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے. عمران خان نے رپورٹ پڑھی ہے, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ ابتدا تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا
بجائے اس کے کہ ان کو جیل میں ڈالا جاتا، صوبائی احتساب کمیشن کو تالا لگا دیا اور جنرل عامر خان کو ان کی چیئرمین شپ سے فارغ کر دیا گیا. تو اب وہ الزامات اپنی جگہ پر، پھر بلین ٹری، معلم جبا اور بی آر ٹی کے کک بیکس اور اربوں خربوں روپے کے کرپشن، ہم نے تو اس کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی ہے. اور ہم نے اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈرشپ سے، اپنی جماعت سے، میں تو تربیت یافتہ کارکن، ہم نے تو سنا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ اپنے موقف پر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ درست ہے اس پہ ڈٹ جاؤ. میں اس پہ کھڑا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سٹیکس ہمارے ساتھ آگ میں جھونکے ہیں، تندور میں، تب جا کے آج یہ عمران کا ٹوٹتا ہوا پاکستان وہ بچ گیا ہے، وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. تب ایسی کیبنٹ میں ایک ایسا بندہ آئے گا جس کے گلے میں چوری کے توق ہوں، معلم جبا اور بی آر ٹی اور بلین ٹری کے صوبائی احتساب کمیشن کی رپورٹیں، اور پھر اور درجنوں ایسے کیسز ہیں جو پشاور میوزیم کی مورتیاں تک بیچ کے کھا گئے. ایسے لوگ اگر کیبنٹ میں بیٹھیں گے، اور میں اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، 5 6 ٹاک شوز کرتا ہوں، لوگوں سے لڑ بھی لیتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، روز بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اب میں ٹی وی پر بیٹھ کر ایک چور کا دفاع کروں گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں مندوخیل صاحب آپ کا ساتھی ہوں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا ہے، یا ان سے کروایا گیا ہے، کوئی فورسفل ہینڈ ہے اس میں، یا ان کی کیونکہ مبارک زیب صاحب بھی ظاہر ہے کہ کابینہ میں آگئے، مجھے لگ رہا ہے شیرف ضلبی صاحب ہمیں وہی نظر آئیں گے، تو یہ مبارک زیب صاحب کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ڈیسیشن ہوگی ہے؟ ثنا، یقیناً ایک اختیار ولی صاحب نے جو بات کی ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے، اگر آپ ٹی وی ٹاک شو میں ہم اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جی سر، غصہ بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، بلڈ پریشر شوگر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے اس میں، صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص کو جو خود اپنی پارٹی کے لوگ چور کہتے ہیں. یعنی آپ شیر افضل مظفر صاحب تو آج پی ٹی آئی میں نہیں ہے، تو جو پی ٹی آئی میں تھے اس وقت بولا تھا کہ یہی شخص ہے جو کرپٹ ترین ہے. محمود خان کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے بولا. موجودہ جو وزیر اعلیٰ علی گنڈاپور، اس کے بارے میں ان کے اپنی کیبنٹ کے وزیر نے بولا تھا. تو لیکن یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے ایک کارکن کے لیے کہ وہ اپنے حلقے میں ایسے ایک اپنی مخالف کو کے خلاف لڑ رہا ہو، اور پھر پتہ چلا کہ اختیار ولی صاحب کا نام ٹی وی پہ میں نے خود دیکھا تھا جو آیا کہ ان کو کابینہ میں لیا جا رہا ہے، تو اس کو لینے کے بجائے اس کی کٹر مخالف جس کو وہ روزانہ ٹی وی میں برا بلا کہتے تھے ان کو لیا جاتا ہے، جس کا ایک کونسلر بھی پورے پاکستان میں نہیں ہے. تو یقیناً ایک کارکن کو ایک ان کی جو جذبات ہے اس پہ ضرب تو لگے گا. باقی جو مبارک زیب صاحب ہے اس کو جو لیے ہے وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں تھے، وہ آزاد تھے، اور ان کو تو میرے خیال میں بہتر ہے اس کو لے جانا، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ اٹریکٹ کریں گے اس کو. اور پھر یہ اگر کابینہ کی اگر آپ سنا بات کر لیں تو اس میں 90 یا 95% میں کہوں گا تو وہ پنجاب سے لیے گئے. تو اس کا کیا مطلب خیبر پختونخوا سے جہاں تک میرے نالج ہے وہ سردار صاحب یوسف کو اور امیر مقام صاحب کو لیے، اس طرح بلوچستان میں ایک کو لیے غالباً، اس کو مقصی صاحب کو، سندھ میں اس نے 2 کو لیے ایم کیو ایم سے. تو آپ مجھے بتا دیں، لیکن وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مخبر خاص مصطفیٰ کمال جو ہے نا وہ نہ تو وہ ایم کیو ایم کی چوائس ہے نہ وہ شہباز شریف کی چوائس ہے. وہ تو جس چینل سے ہے وہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اور فیصل واڈا نے الیکشن سے پہلے مجھے بتا دیے آپ کو یہ سیٹ نہیں مل سکتی. 3,800 ووٹ تھے، اٹھ کے میرے 42,000 تھے، وہ اس کو 71,000 شو کیے، اور 25 سے 30,000 ووٹ ابھی بھی میرے سامنے میرے الماری میں پڑے ہوئے جو الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہی ہے. اچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کابینہ کا انتخاب اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ آپ نے اس میں 95% پنجاب سے لیے ہے، باقی پاکستان کو تو آپ نے اختیار ولی اور باقی کارکنوں کے اوپر چھوڑ دیے کہ تم لوگ گالی گلوچ بھی کھاؤ، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ایف آئی آر ہے، دکے پولیس ہے، وہ بھی کھاؤ، لیکن لینا پنجاب سے. لیکن یہ سارا بڑا کابینہ جو بنا ہے، کیا یہ کابینہ شہباز شریف صاحب کو بچا سکے گا؟ آپ مجھے بتا دو کہ ایک وزیر اعظم اگر کابینہ جو نا توسیع کرتا ہے اس وجہ سے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو جڑے رکھے، اتحادیوں کو. سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی ہے، 70 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہے، ان کو تو آپ ناراض کر بیٹھے ہوئے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ سارے ادھر ادھر کے لوٹے جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں
تو یہ تو آپ کو نہیں بچا سکیں گے اگر پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے نا وہ کندھا اٹھا لیا ہے. تو میں یہ کہوں گا, اور پھر اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر معیشت کی بات کر رہے ہیں, جہاں قرض پہ قرض لیا جا رہے 27,000 ارب جو ہے نا موجودہ حکومت قرض لے چکی ہے. اس 27,000 ارب میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریم بی بی پنجاب نے جس طرح اربوں روپے اشتہارات پہ 60 پیج کیے اپنی پبلسٹی کے لیے لے رہے, میں تو کہتا ہوں اس میڈیا کے لیے, میڈیا ہاؤسز کے لیے شرم کی بات ہے جو کہتا ہے کہ پیکا آرڈیننس اور صحافت کی آزادی ہے. تو یہ کس منہ سے صحافت کی آزادی کریں گے جب یہ اربوں روپے لے رہے. ابھی کل کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 20 ارب دیے رمضان پیکج کے حوالے سے. یوٹیلیٹی اسٹور بھٹو صاحب کا بنایا ہوا یوٹیلیٹی اسٹور کو تو آپ نے برباد کر لیا ہے. آپ نے 20 ارب دی, اچھی بات ہے لوگوں کو, لیکن یہ 40 ارب کے تو آپ اشتہارات دے رہے ہو. آپ دیکھ رہے ٹی وی چینل آپ کھول کے دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب 5,000 روپے دے رہے, لیکن آپ کے ٹی وی کے چینل 30 سیکنڈ کتنے کا ہے آپ کو نہیں پتا. تو یہ اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں ہو یا 20 ارب کے ریلیز کے بجائے آپ 40 ارب کے اشتہار دیں گے تو یہ عوام پہ خرچ کرے, لوگ گھروں میں بیٹھ کے آپ کو وہ کریں گے. آج کل تو سوشل میڈیا, یہ ٹی وی دیکھتا کون ہے آج کل. اچھا میں ذرا ایک منٹ, ولی صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ چوائس کی گئی, اور خٹک صاحب کو, کیونکہ وہ ویسے بھی جو پلان تھا پی ٹی آئی کو کے پی میں فارغ کرنے کا, وہ اس مہم پہ بھی ذرا ناکام ہی ہوئے تھے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی پوزیشن بنانی اور مشیر بنانا کس وجہ سے ہوا ہے؟ اچھا, یہ جب تک میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو جاتی, جو کہ ہو جائے گی کسی بھی وقت ممکن ہے, میں نے ان کو ریکویسٹ ڈال دی ہے. ویسے ہماری روٹین کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن اس ایکسپینشن آف کیبنٹ کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو میری ملاقات ہو جائے گی تو میں اس میں وجہ معلوم کروں گا کہ اس حادثے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو چلے جب تک آپ کو ملاقات نہیں ہو رہی, آپ اپنا دماغ ذرا دوڑائیں, کیا ہو سکتا ہے اس حادثے کے پیچھے وجہ؟ نہیں, یہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ میرے خیال میں اس میں آپشن زیادہ نہیں ہے, 2 ہیں, اور اگر اس میں سے میں کوئی بھی بولوں تو وہ خطرناک ہے, ڈبل ایج ویپن ہے. تو اس کو ذرا رہنے دیتے ہیں, تو جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, اس پہ پھر اس نہیں. ویسے ہمیں تو کیونکہ ہمیں تو آج خبر ولی صاحب بہت پہلے سے پتا تھا کہ 2-3 ایم این اے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی فارمر یا سرونگ وہ ہوں گے کابینہ میں شامل. تو اب انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں مبارک زیب صاحب کو, مگر وہ پی ٹی آئی کا ان کا بیک گراؤنڈ تو ہے. جی دیکھیں, اگر اس طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں نا, الیکٹیبلز ہیں یا آلریڈی وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, تو کوئی نہیں مسئلہ. لیکن ایک بندہ جس کو میں شکست دے چکا ہوں, ایک بندہ جس کی شہرت ختم ہو چکی ہے, ایک بندہ جس کی سیاست مردہ ہو چکی ہے, ایک بندہ جو اس وقت کسی وارڈ کا الیکشن لڑنے جوگے نہیں رہا, اس کو اٹھا کے پھر وہ میرے حلقے سے, میرے گھر کے سامنے سے جب جلوس گزارتا ہے تو میرے گھر کے باہر میری قیادت کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. اب ایسا بندہ اٹھا کے اگر آپ میرے حلقے میں میرے سر کے اوپر بٹھا دیں گے تو مجھے تکلیف تو ہوگی. اچھا, میں بات تو کروں گی. ولی صاحب یہ تکلیف آپ کی بالکل اپنی جگہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو واضح طور پر جوائن کیا ہے, جیسے کہ زاہد خان صاحب نے اے این پی سے جو گئے ہیں نون لیگ میں؟ نہیں, نو, کوئی جوائننگ نہیں کی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز خٹک کی جوائننگ کوئی جوائننگ ہوتی نہیں ہے. پاکستان کی ایسی کوئی پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں پر وہ انہوں نے اپنی سٹرگل نہ کی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی, آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, اور ابھی اس سے پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کی, بٹ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو ریفیوز کر دیا. پھر اے این پی میں, جہاں تک یہ میں نے سنا ہے, اے این پی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے ریفیوز کر دیا. ابھی 12 دن پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی تھی. مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو میسج کر دیں گے. مولانا صاحب کا میسج ان کو یہی آیا کہ آپ ویسے تو وزن کے اتنے نہیں ہے, لیکن آپ کا وزن جتنا بھی ہے ہمارے اٹھانے کے لائق نہیں, ہم نہیں اٹھا سکتے آپ کا فوج. اچھا, لیکن ولی صاحب یہ دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب اور مولانا صاحب کا کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات بڑا مزے کی آپ کرتا ہوں. جی پرویز خٹک کی یہ ہسٹری ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ میں اپنی لیڈرشپ کو بھی بتاؤں گا مل کے, کہ وہ جس کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب اس کے وہ بیچ مجدار پہنچتی ہے وہ اس میں چھید کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنا لائف سیونگ جیکٹ وہ پہن لیتے ہیں. نہ بھی پہنے تو وہ لکڑی کی مانند ہے, وہ تو تیرتے رہتے ہیں, انہیں ڈوبنا تھوڑی ہے. سب سے پہلے چھلانگ وہ خود لگاتے ہیں.
डूबती कश्ती को वो छोड़ने वाले बहुत तकड़ा है। लेकिन मतलब अच्छा अच्छे प्रेडिक्शन की स्विमिंग अच्छी आती है उनको। ये इमरान खान बड़ी बातें करता था कि बड़ा मलंग आदमी है, आपने शायद ना सुनी हो तो जरूर वो क्लिप्स निकालें। हाँ। इमरान खान कहता होता था कि परवेज खटक बड़ा दरवेश आदमी है, बड़ा मलंग आदमी है। मैं कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं इसको करीब से जानता हूँ। जब तुम्हारी कश्ती डूबेगी तो सबसे पहले छलांग लगाने वाला भी यही होगा और तुम्हारी कश्ती में छेद करने वाला भी यही होगा, और वही था। और कौन सा, ये पीटीआई को गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा, ये खुद आकर तकरीरों में लोगों को बोलता था। हमारा तो एक ही हल्का है, NH-33 पर हमने इलेक्शन लड़ा था एक दूसरे के अगेंस्ट। ये आके लोगों को कहते मुझे गौर से देख लो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, और मैं तुम्हारा आने वाला नया चीफ मिनिस्टर हूँ मुस्तकबिल का, तो मुझे पहचान लो, मेरी शक्ल देख लो, और ये लिख लो ये बात अपने पास। और ये फूं पा सायरन बजते होते थे और बड़ी ये हूटर शूटर बजते होते थे। नहीं, और लेकिन कहता था कि मेरे साथ, मेरा सवाल ले लीजिएगा। कहता था कि मेरे साथ एजेंसियां, ठीक है, मैं वहीं आ रही थी। मैंने कहा आपको लगता है कि पीछे कोई तगड़ा हाथ है इनके, मतलब हैं तो वजन के हल्के लेकिन खड़े हैं इसलिए। ये खुद कहता था कि मेरे पास एजेंसियां हैं और मुझे एजेंसियों ने खड़ा किया और मुझे टारगेट दिया कि आप पीटीआई को कट कर लो। मैंने इलेक्शन में इसको जवाब दिया था कि इसके पास या सिर्फ एक कुरकुरे चिप्स की एजेंसी है या लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी है, और इसके पास कोई एजेंसी नहीं बची। अच्छा। और दूसरी बात मैंने ये भी की थी कि अब तुम वजीर आला की बात करते हो, तुम काउंसलर भी नहीं बनोगे। अल्लाह की शान है, गुज़श्ता महीने कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड का एक इलेक्शन हुआ है, बुरी तरीके से हार गया। ये अब बादाम तोड़ने के लायक नहीं रहा, ये पीटीआई को क्या तोड़ेगा। पीटीआई को तोड़ने का टास्क अगर ये कहता है कि मुझे असाइन किया गया था लास्ट इलेक्शन में 2024 में जी, तो उससे पहले तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2/3 की अक्सरियत थी। जब इसको टास्क असाइन कर दिया गया, वो 3/3 अक्सरियत के साथ बैठेगा। ठीक जी। मंदोखेल साहब, आप काफी देर से खामोश है, जरा आपको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जरा फरमाइएगा, ये आप जो कह रहे हैं कि कंधा नहीं देंगे, कंधा बीच में से निकाल लेंगे, बजट पे वोट नहीं देंगे, लेकिन अब सुनते हैं कि अब ये जो कनाल के ऊपर एक इशू बना हुआ है, वो 2 मीटिंग्स होंगी और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, सना नहीं होगी। उसकी वजह ये कि ये पीपल्स पार्टी के सर्वाइवल का मसला है, और आप ये समझ लो कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को आपने सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को आपने चोलिस्तान बनाना है। ये पॉलिसी तो सिंध में रहने वाला है। पीपल्स पार्टी तो आप छोड़िए, इनके खुद अपने मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर शाह मोहम्मद शाह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वज़ीर आज़म को खत लिख चुका है कि ये कैनाल नामुमकिन है, नामंजूर है। तो सिंध का एक शख्स खड़ा होगा, क्योंकि जारी बात है जब सिंध तबाह होगा, यहाँ ज़राअत तबाह होगी। और मैं आपको सभी आसान मिसाल में समझाने की कोशिश करूँ आपके व्यूवर्स को। पंजाब के बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ बैठते हैं चैनल में, वो कहते हैं हम अपने हिस्से का पानी चोलिस्तान दे रहे हैं। अरे भाई, अगर मिसाल के तौर पे 10 ड्रम पानी आ रहा है, जिसमें से 5 पंजाब के, 5 सिंध बलूचिस्तान के, ऊपर से वो 10 के बजाय 6 ड्रम आ रहे हैं, तो आपको 5 कैसे मिलेंगे? तो अगर आपको 5 दिया जाए तो एक में पूरा सिंध कैसे होगा, बलूचिस्तान कैसे होगा? तो वो उस जिद पे है कि 1991 का हिस्सा कार्ड के जरिए जो हमारा हिस्से का पानी है वो हम इधर थोड़ा दे रहे, यानी 6 नलके इधर दे रहे। तो बाबा 6 नलके जब आप इधर दे रहे, ऊपर से पानी कम आ रहा है, तो आपकी 6 नलके तो आपको नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला है। और मैं ये कहूँगा, मैं नाम आपको बता रहा हूँ, शाह मोहम्मद शाह साहब, इनके मरकजी नायब सदर है मुस्लिम लीग नून के, वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आज़म को, लेकिन मामला शायद इनके हाथ में नहीं है ना। आप भी बात को मान लें मंदोखेल साहब कि मामला कहाँ से कनेक्टेड है। देखिए, वो जो भी कनेक्टेड है, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या चारा रहेगा? आप पंजाब में हमारे लोगों को के ऊपर आपने अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी बिठाई है जो उनको काम नहीं करने दे रही है। आप 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, वासी अथॉरिटियां बना रहे हो, हमसे मशवरत नहीं करे हो। आप शहबाज शरीफ साहब कराची आता है इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे और मुस्तफा कमाल जो मखबर खास को इस मरतबा बिठाया गया है NA 242 पे, यहाँ के 5 मनसूबा बनाता है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिए, पैसे नहीं है कि 4 मनसूबा जहाँ 25 साल से इल्तवा का शिकार है, कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहे, वो पाकी हुकूमतों ने अपने हिस्से का शेयर नहीं दिए है।
پھر اس کے علاوہ اگر 21 لاکھ مکانات کی میں بات کروں جہاں سیلاب زدگان کے سندھ کے وہاں وفاقی حکومت حصہ نہیں دے رہی ہے, ہمیں کسی مشاورت میں وہ آن بورڈ نہیں لے رہی ہے, تو آپ مجھے بتاؤ یہ کندھا کب تک کندھا رہے گا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارا CEC اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آلریڈی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل ملاقات ہے شہباز شریف صاحب کی, دیکھیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, یہ آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیصلہ ہوگا؟ میں بھی دیکھوں گی اور آپ بھی دیکھوں گا, کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا. نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کسی طور پہ 6 کینال پہ کمپرومائز نہیں کرے گے, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ سروائیول کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہمارے جو ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کی زمینیں ہیں, اگر ان کی پانی خشک ہوگا اور ان کا ایک تو IMF کی کنڈیشن کی وجہ سے 15 سے 45% جو نظری ٹیکس لگا دیے, دوسرا آپ سندھ کا پانی روکیں گے تو آپ کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتا دو یہاں پہ. تو مسئلہ تو ہمارے لیے رہے گا, تو جب مسئلہ رہے گا تو کل کا مسئلہ رہے گا, تو آج کندھا اٹھانے میں کوئی عرض نہیں ہے میرے خیال میں. اور ہمارے جو وزیر اطلاعات شرجیل محمود صاحب ہے وہ کل حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں واضح اعلان کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا. اور یہ بھی آپ نے قوم پر جماعتوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ نہ نکلیں, زحمت نہ کریں, کیونکہ ہم نے معاملے کو خود مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, آپ کتنے با اختیار ہے؟ کل بلاول صاحب تو ملاقات کر لیں گے, شہباز شریف صاحب سے آپ کی پتہ نہیں کب ہوگی ملاقات, لیکن جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوتی آپ کی ناراضگی ان تک پہنچ گئی ہے, آپ کے فاؤنڈیشن اور ناراضگی ان تک پہنچ گئی ہے. تو یہ آپ یہ جو اتحاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس نے ظاہر ہے کہ اس ملک کو چلانے میں بہت زیادہ کرامد ثابت ہوا ہے. ہم اب 1.24 کی انفلیشن پر بیٹھے ہیں, ظاہر ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے. یہ تمام تر چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک پیج ہے, لیکن جب تک یہ ایک پیج ہے کوئی کہیں نہیں جا سکتا. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میں پہلے بھی آپ کے شو میں یہ بات کر چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں. جی سر. میں اور قادر مندوخیل یہاں پر بیٹھ کر یا ہماری جگہ ہمارے جیسے کچھ اور ساتھی بیٹھ کر تو بات تو کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے اس ایک پیج اور اس ڈیل کی یا اس معاہدے کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان بچانے کے نوبل کاز کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہوئے ہیں. میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قدر منزلت اور بڑھ گئی ہے, وزارتیں بھی نہیں لیے اور حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے, یہ لوکل سیاست میں اس کا بڑا اثر ہے کنال کا, فلاں جگہ جو ہے ریگستان بن جائے گا, فلانا جگہ جو ہے وہ سرسبز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک حد تک یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان بچ گیا تو کینال بھی بن جائیں گے, جہاں پہ بننا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو صاحب, یہ جس دن آمنے سامنے ہوں گے یہ بیٹھیں گے, اس میں ساری باتیں حل ہو جائیں گی. اتنے ارب روپے کے فنڈ یہاں لگ گئے, اتنے وہاں لگ گئے, یہ ساری باتیں بھی ہو جائیں گی. فنڈز بھی ملتے ہیں, پہلی بھی PDM کی گورنمنٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کو فنڈز دیا گیا تھا, ابھی بھی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر استعمال کیا گیا. مین پالیسیز میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں یہ کیبنٹ میں ہو نہ ہو یہ ہماری کولیشن پارٹنر ہے اور ہماری حکومت انہی کی وجہ سے قائم و دائم ہے, اور ہم تب تک اکٹھے ہیں جب تک ہم پاکستان کو ان نازک حالات سے اس کے پہیے, چاروں پہیوں کو نکال کے ہم سڑک پہ نہ کھڑا کر دیں. گاڑی دوڑنے لگے گی پھر ہم وہی ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں, سیاسی حریف بھی ہیں, الیکشن بھی کریں گے, ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کریں گے, لیکن 4.5 سال جو بربادی پھیر کر گئے ہیں یہ انقلابی تبدیلی والے, تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلا کر, یہ کہتا ہے نا کہ کندھا ہمارا حاضر نہیں ہے, آپ کا کندھا اگر ہمارے کام نہیں آئے گا تو آپ اپنے کندھے کو کیا کرو گے, فارغ لے کر پھر آؤ گے, تو یہ ہمارے ہی کام آئے گا, یہ ملک اچھا کے یہ کام بتائیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اتنا معاملہ فہم شخصیت ہیں اور سوئس پریزیڈنٹ زرداری صاحب, بلاول صاحب ظاہر ہے ینگ بلڈ ہے, تھوڑا سا وہ بول بھی جاتے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ ایون عمران خان مطلب جن کا ہم نیچر جانتے ہیں انہوں نے بھی بات سمجھ لی کہ مولانا صاحب کو اگر رام کرنا ہے تو گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کرنا ہے, اس لیے صوبائی صدر جنید اکبر کو بنایا گیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ فہمی شہباز شریف صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کے معاملے میں بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیے, مولانا صاحب کی بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میرے معاملے میں شہباز شریف صاحب کیا کریں گے, مجھے میں تو کسی پوزیشن میں نہیں ہوں, اور اگر میں نے تو اپنی ریزرویشن تھی, میں نے ان کے آگے
रख दिए, उन तक पहुंच चुकी है, अब मेरी मुलाकात है वो भी उनसे हो जाएगी। देखिए होता क्या है, मैंने तो आपको बोला कि मैं मतलकुल अनान नहीं हूँ, मैं हट धर्म भी नहीं हूँ, मैं बात को समझने वाला बंदा हूँ, और जो बात मुझे समझा दी जाएगी तो मैं उसको समझ भी जाऊंगा। लेकिन इस तरह अब्रप्टली फैसले, मतलब हमारा लोकल एरिया है, मेरी 35 साल की सियासत की मेरे पास 35 साल पुरानी टीम नहीं है। When I was the student of मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर कॉलेज लाइफ से मैं MSF का मेंबर बना हूँ, वहां से यहाँ तक हम आए हैं, और हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। हम नजरिए तो आप महबूब ही रहेंगे। अगर आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं भी मिला तो आप इसी पार्टी के लिए अपना पैशन दिखाते रहेंगे, यही कह रहे हैं आप? मेरे इसमें कोई वरना है क्या? नहीं सना बुचा, मुझे इतना पता है कि जो मैं उनके सामने बैठूंगा तो कोई बात होगी ऐसी जो वो मुझे बताएंगे, समझाएंगे। मैं अगर उनकी बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं अपना मुद्दा उनके पास रख के फैसला उन पर छोड़ते हुए वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब, लेकिन जो बात उसूलों की है, हाँ, वो उसूलों की है। ठीक है, उसूलों की सियासत कहाँ रह गई अब? मंदोखेल साहब, आपके उसूल क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इख्तियार वली की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब आपका मुकाबले का शख्स हो और वो शिकस्त बुरी तरह से हार चुका हो, 35 साल बाद मेरे हल्के में पीपल्स पार्टी ने सीट जीता है और मुखबर खास को 3800 वोटों पे हमारे सरों पे बिठा दिया है, और ऊपर से वो वफाकी वजीर भी बनेंगे, तो आगे हम मुकाबला क्या करेंगे उनके साथ? उनके पास फंड भी होगा, उनके पास वैसे गोली बंदूक का जोर तो है ही। 259 मजदूरों को जिंदा जलाने वाला मुस्तफा कमाल खुद मान चुका है कि हमारे लोग हैं, हमने इसको बचाना है। तो ये कातिल भी है, दहशतगर्द भी है, बोरीबंद लाशी भी है, तो वापस शुरू हो जाएंगी बलिया टाउन में डकैती और ये सारी चीजें तो आम है, बोरीबंद लाशें सब शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम इनके साथ मुकाबला फिर क्या करेंगे? जारी बात है, हम अपने सीने आगे करेंगे और उनके सामने यही लड़ेंगे जो हमारे एक परवरिश है, जो पश्तून की हैसियत से हम लड़ेंगे, गोलियों के सामने अपने सीने आगे करेंगे, क्योंकि इख्तियार तो हमारे पास न है। मंदोखेल साहब, ये एजेंडा पर है कल बिलावल साहब की मुलाकात में कि ये जो नई काबीना में जो इजाफा किया गया है, स्पेशली जो आप जिन पर उंगली रख रहे हैं, जिन पर उंगली इख्तियार वली साहब रख रहे हैं, क्या ये एजेंडा में शामिल है? नहीं, ये तो एजेंडे वाली बात नहीं। मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ। मैं तो, मेरी क़यादत को ये अच्छी तरह पता है कि NA 242 जो सबका नाम NA 249 बलिया टाउन, 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने PDM की मिस्टर इस्माइल को शिकस्त दे के और PTI को छठे नंबर पे छोड़ के खुद मुस्तफा कमाल को चौथे नंबर पे शिकस्त दे के ये सीट जीता है। और अगर 2024 के इलेक्शन में 3800 पे मुखबर खास को बिठा दिया है, तो ये तो मेरे ख्याल में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऊपर से उसको वजीर बना के तो मजीद नुकसान, फिर ये गुंडे, कातिल, दहशतगर्द सारे फिर फाल हो जाएंगे। और 70% पश्तून इस आबादी में है जो कि हमेशा कराची में और अपने हुकूक के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत और गैरत के लिए लड़ते आ रहे हैं। हम तो लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। वली साहब, आपका आखिरी वर्ड चाहूंगी, बस प्रोग्राम खत्म करने लगी हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? आपकी मुलाकात हो और हम दुआ गो हैं कि आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए। तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए, हालात चाहे जैसे भी, मैं अब पार्टी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं और कोई मेहमान अगर धोखा करके भी, फरेब करके भी सिफारिश से आ भी गया हो, तो मैं उसके लिए अपनी सीट पक्की तो छोड़ के नहीं जा सकता। मेहमान ही है, आए, बैठे, चाय पिए। आज अडियाला जेल टीम ऑफ डॉक्टर्स गई है। इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन हुआ है। बानी PTI शायद अपने ख़त का जो जवाब है वो सुन नहीं पा रहे, इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि उनके कान में इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि वो शायद उम्मीद उनको यही थी कि टाइम मैगजीन में छपने के बाद तो जवाब आ ही जाएगा। वो जवाब ना पहले आया है ना अब आएगा। और उसके अलावा मेरा ख्याल है खान साहब को गेट वेल सून कहते हैं, और अगर उनके एयर में वाकई इन्फेक्शन हुआ है तो अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।